بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ جس کی رحمت بے پناہ ہے، جس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ ویلکم ایوری ون آن اوور شو۔ ہم شروع کرتے ہیں ایشور کے نام پر جو بہت ہی دیالو اور کرپاوان ہے۔ سر ویلکم بیک اگین آن دبئی ریئل ود روپا شرما۔ اینڈ ہم نے جہاں بات ختم کری تھی، ہم کوشش کر رہے ہیں ایک لے اور ایک ردم بنانے کی کانورسیشن میں۔ آج کا ہمارا ٹاپک سبجیکٹ ہے قرآن کے بعد اب ہم بات کریں گے سنت کی۔ جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے اب تک اللہ نے ڈفرینٹ ٹائم میں، ٹرائب میں، لینگویجز میں رسول بھیجے، میسیجز بھیجے، کتابیں بھیجی، اور جہاں ہم نے بات کی کہ قرآن کے اندر بہت چند لوگوں کے نام شامل ہیں، اور اگر اس بات اور نمبر کو مانا جائے کہ 1,24,000 سے زیادہ انبیاء، میسنجر، اوتار آتے رہے ہیں، تو سر اتنی پورے ایک نالج کے اوشن کو پرسائز اینڈ کنڈینس کر کے ایک ہمیں کنجی ملی قرآن، اس کو پہنچانے والے ہمیں ملے آخر نبی رسول پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو کنجی ہمیں ملی، یہ جو جی پی ایس ہمیں ملا، ان کے تھرو ملا جی، کہ اسے ہم قرآن کہتے ہیں۔ ناؤ سر پلیز ٹیل us and tell our audience about the whole story about سنت۔ یہ سنت کیا چیز ہے اور کیا فرق ہے سنت اور حدیث میں؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ قرآن تو ایک ایسی کتاب ہے کہ جو آپ سمجھیے کہ آج سے 1400 سال پہلے آئی۔ اس سے پہلے تو یہ کتاب موجود نہیں تھی۔ جی، پیغمبر تو جب سے دنیا میں انسان ہیں چلے آ رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی پیغمبر بھی تھے۔ تو دین اللہ کا ہمیشہ سے ایک رہا ہے۔ دین کے کنٹینٹس ہم شاید پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ اصولی طور پر دو ہیں، ایک ہے حکمت اور ایک ہے کتاب۔ حکمت سے مراد یہاں قرآن میں یہ لفظ ایسے اس کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے کہ وہ دین کے کانٹینٹس بتا رہا ہے۔ حکمت سے مراد اخلاقیات ہیں، بنیادی بیسک مورالٹی وچ از یونیورسل، اور اس کو سپورٹ کرنے والی، جسٹیفائی کرنے والی ایمانیات، وہ ان سین ریالٹیز جو اگرچہ کہ ہم کو نظر تو نہیں آتی مگر ان کے موجود ہونے کے ایویڈنس اتنے مضبوط ہیں کہ ان کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بیسک پلر ہے، آپ سمجھیے، دین کا۔ لیکن اس کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے، اور وہ ہے کتاب، جس میں اللہ تعالیٰ وہ قانون، وہ لا بتاتا ہے کہ جو اگر وہ نہ بتائے تو ہم اپنے بیسک مورالٹی کی روشنی میں زندگی گزارتے ہوئے کچھ انکمپلیٹ سا کمی محسوس کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہماری نیچر ہم کو یہ بتا دیتی ہے کہ ہم اللہ کی، ایشور کی، بھگوان کی، مالک کی عبادت کریں، اس کی پرستش کریں، اس کا شکر ادا کریں، اس کی عبادت کریں۔ کیسے کریں اس کا ہمارے پاس کوئی اندازہ نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی ڈسکشن پہ چھوڑ دیں گے تو لوگ پھر اپنے اپنے طریقے اختیار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے بندوں کو شروع ہی سے وہ طریقے بتا دیے کہ جس کے ذریعے سے وہ اللہ کو اپروچ کر سکیں، اس کو خوش کر سکیں، اپنے اندر جو اللہ کا بندہ ہونے کا ایک ہمارے اندر جذبہ موجود ہے، احساس موجود ہے، اس کا اظہار کر سکیں۔ چنانچہ نماز، روزہ، اپنے مال کو خرچ کرنا، زکوٰۃ، اور اگر اللہ کا گھر موجود ہے تو اس کی زیارت، حج اور عمرہ، جانور کی قربانی، اور اسی طرح سے اور بہت سی چیزیں
لڑکوں کا ختنہ ہے، ناخنوں کا کاٹنا ہے، بغلوں کے زیر ناف بال صاف کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ اعمال شروع سے چلے آ رہے ہیں تمام پیغمبروں کے ہاں. یہ اعمال ہیں کہ جن کا تعلق یا تو عبادت سے ہے، یا آپس کے ملنے جلنے سے ہے، سوشل ایٹیکیٹ سے ہے، یا بدن کی صفائی سے ہے. یہ پیغمبروں نے شروع سے اختیار کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو اختیار کیا. ابراہیم علیہ السلام کا درمیان میں ذکر اس لیے آتا ہے کہ وہ ایک مائل سٹون ہے پیغمبروں کی سیریز میں، کہ جن کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ نبوت انہی کے خاندان میں سے ہوگی. سو ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان تمام اعمال کو جن میں سے بعض کا ذکر کیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ وغیرہ، پرسنل ہائیجین کے بہت سے معاملات. جب یہ عمل آگے بڑھا تو پوری کی پوری امتوں نے اس کو اختیار کیا. ان اعمال کی نوعیت بھی ایسی ہے کہ یہ سب کرتے ہیں. نماز جو ہے وہ آپ کو سارے مذہبی لوگ دیکھیں گے، آپ پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اگر بغلوں کے زیر ناف بال کاٹنے ہیں، ناخن کاٹنے ہیں، ختنے کرانے، پورے معاشرے میں یہ چیز انٹروڈیوس ہو جاتی ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے اللہ کا پیغام ریسیو کیا تو آپ کو بھی یہی ہدایت ہوئی، اور یہ ہدایت ہے چیپٹر نمبر 16 سورہ نحل کی آیت نمبر 123 میں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم اوحینا الیک، پھر اے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم، کہ تم ابراہیم کے ملت، اس کے دین کو فالو کرو، حنیفہ جو بالکل یکسو تھے. تو ظاہر ہے کہ ابراہیم کا دین قرآن تو نہیں تھا، قرآن تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا. تو آپ نے ابراہیم کے دین کو اختیار کیا، یعنی نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ دی، وغیرہ وغیرہ. اس کو سنت کہتے ہیں. یہ سنت اصل میں ہم کو قرآن کے علاوہ ملی ہے، اور ایسے ملی ہے جیسے قرآن ملا. یعنی پہلی ساری جنریشن نے اس پہ ایگری کیا، سب نے اس کو فالو کیا، جس کو اجماع کہتے ہیں، کنسنسس، یونانیمٹی. پھر وہ یونانیمٹی پہلی نسل سے دوسری اور دوسری سے تیسری ایسے ٹرانسمٹ ہوئی، منتقل ہوئی، کہ درمیان میں ذرا بھی وقت کا گیپ نہیں آیا. یعنی کون سی جنریشن کی ہم بات کر رہے ہیں؟ رسول پہلی جنریشن رسول کی ان سب نے اختیار کیا. جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو سیکنڈ جنریشن آلریڈی اس پر عمل کر رہی تھی. بچے ماں باپ کو دیکھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو صحابہ کرام کمپینینز کے جو بچے تھے انہوں نے ان کو دیکھ کے نماز پڑھنی شروع کر دی. جہاں جہاں اسلام گیا وہاں وہاں 5 وقت کی نماز اسٹیبلش ہو گئی. تو یہ قرآن ہی کی طرح سنت بھی، یعنی قرآن میں ذکر ہے نماز کا کہ نماز پڑھو، کیسے پڑھو، اس کا کیا انداز ہو، ظاہر قرآن میں نہیں ہے. تو یہ ہاں اس کے جو بھی جیسچرز ہیں، جو اس میں آپ مختلف پوسچرز اختیار کرتے ہیں، یہ سب آپ کو سنت کے ذریعے سے ملے ہیں. تمام کمپینینز کی ایگریمنٹ، اور پھر اس ایگریمنٹ کے ایسے اگلی جنریشن میں جانے کے نتیجے میں کہ درمیان میں کوئی گیپ ہی نہیں ہے. یعنی دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے کوئی ایک نماز بھی چھوڑی ہو، ایز این امہ، ایز اے نیشن. سو وہ تب سے لے کے اب تک ان انٹرپٹیڈ کنٹینیوٹی کے ساتھ چلی آ رہی. اس کو سنت کہتے ہیں. تو قرآن اللہ کا دین ہے، سنت اللہ کا دین ہے. ان دونوں کو ملا کر پورا دین بنتا ہے، اور یہ وہ دین ہے کہ جس کے پیغمبر سے ہم تک پہنچنے میں اور ہم کو ملنے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے. یعنی کوئی انسان یہ تو انکار کر سکتا ہے کہ میں اس کو مانتا ہی نہیں کہ یہ اللہ کا دین ہے، یہ تو ہم اس کو الگ سے سمجھائیں گے. یہ انکار ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے پیغمبر نے، اللہ کے ان بندے نے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا پیغام میں نے ریسیو کیا ہے، انہوں نے جو قرآن اور جو سنت دی
وہ ہم تک پہنچنے میں اتنی ریلائبل ہے, اتنی اوتھینٹک ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. So in nutshell, قرآن اللہ نے کتاب دی that do these things. How to do and perform those things is a sunnat. Is it so? Okay. Yes, but not necessarily completely. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. آپ کو قرآن میں ختنے کا سرے سے ذکر ہی نہیں ملے گا. جی. آپ کو قرآن مجید میں ناخن کاٹنے کا ذکر ہی نہیں ملے گا. اسی طرح سے یہ بال کاٹنے کا جو ذکر ہے یہ نہیں ملے گا. یہ ایک ٹریڈیشن ہے جو چلی آ رہی تھی, اس کو کنٹینیوڈ رکھا. یعنی آپ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے بعض لوگ نماز پڑھ رہے تھے, اور حج تو خیر سارے ہی کر رہے تھے, پہلے سے چلا رہے تھے. تو حضور نے کیا کیا کہ نماز کو, حج کو, روزے کو وغیرہ ان کو وہ فائنل شکل دے دی, ذرا سی ان میں ترمیم کر کے. ظاہر نماز میں کچھ پڑھنا ہوتا ہے نا, تو نماز میں قرآن پڑھنا شروع کرا دیا آپ نے. تو یہ کچھ اس میں چینجز آئیں, آپ کہیے تھوڑی سی اس میں رد و بدل کی گئی, اور وہ اپنی اصل اوریجنل پرسٹائن شکل میں جب وہ قائم ہو گئی تو پھر پوری امت نے اس کو اختیار کیا, اور وہ تب سے لے کے اب تک ہمارے پاس چلی آ رہی ہے اتنے ہی ریلائبل طریقے سے جیسے ہمارے پاس قرآن مجید آیا. تو سر اس کو ہم تک پہنچنے کا ذریعہ حدیثیں ہیں, تو آپ کچھ لائٹ ڈالیں گے, کچھ روشنی ڈالیں گے کہ بھی حدیث کیا چیز ہے؟ یہ انیویٹیبل تھا آپ کا سوال. دیکھیے گزارش یہ ہے, حدیث کیا ہے؟ حدیث ایک بڑی نیچرل بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے. ظاہر ہے کہ جب آپ کا اللہ کا پیغمبر ہونا اسٹیبلش ہو گیا اور دنیا والوں نے آپ کو اللہ کا پیغمبر مان لیا, تو پھر لوگوں نے آپ کی باتیں دھیان سے سننی شروع کر دی. بعض لوگوں نے نوٹ بھی کی, بعض لوگوں کی میموری میں باتیں رہیں. یہ مکے میں ایسا نہیں ہوا, اس لیے کہ وہاں تو ایک سٹرگل تھی. جیسے جیسے آپ فیمس, ویل نون, ایکسیپٹڈ پروفٹ آف گاڈ کی حیثیت سے مشہور ہو گئے, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ حیثیت بڑھ گئی کہ آپ جو بھی کرتے تھے, جو بھی فرماتے تھے, لوگ اس کو اہمیت دیتے تھے اور اس کو نوٹ کرتے تھے. نوٹ سے مراد کہیں میموری میں, کہیں کسی نے لکھ بھی لیا. اچھا, لکھا بھی گیا رسول اللہ کے سامنے؟ دیکھیں اس کے بارے میں ڈفرینٹ رپورٹس ہیں. بعض یہ بھی رپورٹس ہیں کہ لکھا گیا, اور بعض یہ بھی ہیں کہ لوگوں نے لکھا اور لکھنے کے بعد اس کو پھاڑ دیا کہ کہیں ان کا قرآن کے ساتھ کوئی کنفیوژن نہ ہو جائے. لیکن میں مان لیتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ لکھا گیا. بھائی سارے کا سارا تو لکھا ہی نہیں جا سکتا تھا. یعنی یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ کے سارے اعمال, آپ کے سارے ارشادات لکھے جائیں؟ جس کو جو یاد رہا اس نے وہ آگے پہنچایا. سب نے نہیں, بعض نے اگلی جنریشن کو, اور اگلی جنریشن والوں نے پھر اس سے اگلی جنریشن کو. تو یوں بات آگے پہنچتی گئی تا وقتے کے 3rd سینچری ہجرہ میں بالعموم بہت سے لوگوں نے, خاص طور پر جو اسکالرز تھے, انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اتنی باتیں پیغمبر کا نام لے کر پیش کی جا رہی ہیں اور ہم اس کو اسٹیبلش نہیں کر پا رہے کہ ان میں سے کون سی بات ریلائبل ہے, کون سی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بڑی اہم بات ہے نا. تو انہوں نے پھر انویسٹیگیٹ کر کے یہ دیکھا کہ یہ جو باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں, تو مثال کے طور پر جو سب سے فیمس ویل نون حدیث کے کمپائلر ہیں امام بخاری, انہوں نے 3rd سینچری ہجرہ میں, یعنی 200 سال, 2 صدیاں, سینچریز سے زیادہ عرصے کے بعد جب یہ بات سنی کسی سے, کہ مثال کے طور پر حضور نے یہ فرمایا, کوئی بات فرمائی,
تو انہوں نے ان صاحب سے ملاقات کی, ان کی پرسنالٹی, کیریکٹر, میموری, انٹلیکٹ, کمٹمنٹ, سب کو پرکھا, سب کو جانچا, اور یہ اوپینین فارم کیا کہ یہ ایک ریلائبل آدمی. لیکن انہوں نے تو امام بخاری کو بتایا نا, ان کے پیچھے کوئی اور تھے, ان سے پچھلی جنریشن میں, اور ان سے پیچھے کوئی اور پچھلی جنریشن میں تھے. یوں 4 اور 5 لوگوں کی یہ چین بنتی ہے, چین آف نیریٹرز. ان کو کہتے ہیں یہ راوی ہیں, روات. تو امام بخاری نے پہلے جو شخص ہیں جو ان کے کنٹمپرری تھے, ان کو تو اسٹیبلش کر لیا اپنی انڈرسٹینڈنگ سے, جو کچھ بھی ان کے پاس انفارمیشن کے ذرائع تھے. اس سے پچھلے لوگوں کے بارے میں جو باتیں مشہور تھیں, جو لوگ کر رہے تھے, اسکالرز کر رہے تھے, ان پر ریلائی کیا. اور فائنلی کہتے ہیں کہ آؤٹ آف 70,000 رپورٹس, امام بخاری نے 7,000 کا انتخاب کیا, جس کا مطلب یہ کہ 63,000 رپورٹس کو ریجیکٹ کر دیا انہوں نے, بیکاز ان کا اطمینان نہیں ہوا. ایسے انہوں نے کتاب اپنی لکھی صحیح بخاری. اسی طرح سے ایک اور مسلم ہے, انہوں نے صحیح مسلم لکھی. اسی طرح سے اور بھی کتابیں ہیں. یہ کنٹمپریریز تھے بخاری صاحب اور مسلم صاحب؟ جی, They were in the same time, they were contemporaries. I mean, they were contemporaries. ان کا ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات بھی تھی. کہتے ہیں کہ امام مسلم نے امام بخاری سے سیکھا بھی, but they were at the same time. مگر اس میں ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہیں یہ انسانوں نے خود سن کر آگے ٹرانسمٹ کی. وہ جو باتیں حضور نے فرمائی وہ کس موقع کی تھی, کیا کانٹیکسٹ تھا. ہمارے پاس جو بات آئی ہے کیا وہ بالکل ویسی آئی ہے جیسے آپ نے فرمایا, اور کیا اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں ہوئیں, ان کے بارے میں ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے. The most important thing is کہ یہ باتیں 3 صدی میں جب کتابی شکل میں آئیں اور ان کو پھیلا دیا گیا, تو تب جا کے کہیں یہ پوٹینشلی ممکن ہوا کہ یہ ساری مسلمان امت کو پہنچ جائے, اگرچہ کہ تب بھی نہیں پہنچی, ظاہر ہے لمیٹیشنز تھی. پہلی 2 صدیوں میں یہ باتیں چند, آپ کہیے سینکڑوں نہیں ہزاروں کے پاس ہوں گی, لیکن وہ لاکھوں کروڑوں لوگ جو اس کے علاوہ تھے ان کے پاس یہ باتیں نہیں تھی. کسی کے پاس تھی, کسی کے پاس نہیں تھی. قرآن اور سنت ہر مسلمان کے پاس تھی. جیسا کہ اللہ نے ارینجمنٹ کی کہ جو دین حضور کو دیا گیا وہ دین پورے مسلمان امت میں پھیل گیا. وہ دین کیا تھا؟ قرآن اور سنت. حدیث بعض لوگوں نے بڑی محنت کر کے حضور سے متعلق, حضور سے منسوب باتوں کو کلیکٹ کیا اور ان کو پھر چھاپ دیا 3 صدی میں جا کر. یہ بڑی قیمتی انفارمیشن ہے, یہ پیغمبر کی ہسٹری ہے, یہ پیغمبر کی باتیں ہیں, لیکن انسانوں نے کمیونیکیٹ کی ہیں, اس لیے 100% گارنٹیڈ نہیں ہے. چنانچہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہمیشہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ان کے فٹ نوٹ کی حیثیت سے سمجھا جائے. سمجھا جائے اور سمجھا نہ جائے تو is it going to make any difference in the understanding of اسلام اور قرآن and اللہ بھگوان؟ کہ میں نے جاوید صاحب کو سنا کہتے ہوئے in one of the audio video lectures کہ پورا کا پورا حدیث کا ذخیرہ ایڈ اور سبٹریکٹ کرنے کے بعد دین پہ اور اللہ کے پیغام میں ذرا سا بھی اثر نہیں پڑتا. وہ اگر جاوید احمد غامدی صاحب ہی کی بات کو لے لیں تو انہوں نے 2 کتابیں لکھی. ایک ہے کتاب الاسلام اور ایک ہے میزان. یہ 2 کتابیں انہوں نے کیوں لکھی ہیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو, اگر اسلام ان اے نٹ شیل تمہیں جاننا ہے نا تو وہ یہ ہے 80 صفحے کی 90 صفحے کی کتاب, رائٹ؟ جی, اس میں کوئی حدیث بھی نہیں, وہ ساری کی ساری قرآن سنت پر مبنی ہے. لیکن پھر انہوں نے میزان لکھی جو 800-900 صفحے کی ہے, اس میں ذکر ہے, جس میں انہوں نے تفصیلات ہیں, حدیثیں بھی ہیں. سو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر
ساری حدیثیں مائنس کر دی جائیں تب بھی بنیادی دین، ایمانیات اور اعمال اور شریعت بالکل جو کا تو موجود ہوگا، مگر ہم بڑی اچھی خوبصورت امپورٹنٹ تفصیلات سے محروم ہو جائیں گے۔ مثلا ہم کو سنت سے اور قرآن کے بتانے سے معلوم ہوگا کہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنی ہے۔ وہ نماز ایسی ہے جس میں اتنی رکعتیں ہیں فرض کی، مگر اس نماز کی کیفیت کیسی ہو، اس میں سجدہ کیسا ہو، اس کی کیا خوبصورتی ہو، پھر وہ نفل نمازیں جیسے تہجد کی نماز وہ کیسی ہو، اللہ کو یاد کیسے کیا جائے، یہ چیزیں ہم کو حدیث سے ملتی۔ سو یہ بڑی خوبصورت ایڈیشن ہے، ریلائبل ایڈیشن ہے کہ جو ہم جب قرآن اور سنت کو اصل دین مان کر اس کے نیچے اس کو رکھیں گے تو ہمیں جو دین کی تفصیلات ہیں جو قرآن اور سنت کے خلاف نہیں جا سکتی، جو اگر کہیں خلاف جاتی ہیں تو ہم حدیث کو اس کے مطابق ڈھال دیں گے، حدیث کے بارے میں کمپرومائز کر لیں گے۔ تو ڈھال دیں گے مطلب یہ مولڈ کر لیں گے، اس کے مطابق کر لیں گے۔ دیکھیں بات یہ ہے، گزارش سنیں، 2 ہی طریقے ہیں نا۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ حدیث میں ایک بات بیان ہوئی ہے جی، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی حکم ہے، اور قرآن میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حکم ہے ہی نہیں، مگر حدیث کو قرآن کے ایک حکم یا ایک پرنسپل کے مطابق سمجھا جا سکتا ہے، تو ہم حدیث کو قرآن کے مطابق ڈھال لیں گے، مولڈ کر لیں گے۔ مثلا آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ جو لیونگ بینگز کی تصویریں ہیں یہ بنانا حرام ہے، یہ بہت سے مسلمان کہتے ہیں جی، آپ اپنی والدہ مرحومہ کی تصویر نہیں لگا سکتی، آپ فلاں کی نہیں لگا سکتی، تو بندہ کہتا ہے یار یہ تو بڑی ریسٹرکشنز ہوگی، میں تو اپنی امی کو یاد کرنا چاہتی ہوں وغیرہ وغیرہ۔ تو جب آپ قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور ساری حدیثوں کو جو اس سے متعلق ہیں ان کو اکٹھا کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے شرک، اللہ کے ساتھ ساجھی پارٹنرز اسکرائب کرنا اور ان کی شکلیں مورتیں بنانا اور ان سے مانگنا، اس کی نفی کی ہے، اس کو کرٹیسائز کیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ جو دوسرے پارٹنرز بناتے ہیں اور ان کو وہ پوجتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں اس امید پر کہ وہ آخرت میں ان کو بچا لیں گے، تو قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کہے گا ان سے کہ ذرا ان میں جان تو ڈالو، یعنی ان کو پکارو، ان سے مانگو، تو وہ مانگیں گے لیکن وہ ان کی بات کو ریسپونڈ نہیں کریں گے۔ تو حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز تصویر بنانے والے کو کہے گا کہ تم تصویر میں جان ڈالو، اور وہ جان نہیں ڈال سکیں گے۔ تو لوگوں نے اس کو یوں سمجھا کہ بھائی اللہ تعالیٰ اس بات سے ناراض ہوتا ہے کہ تم جاندار کی تصویر بنا رہے ہو حالانکہ تم میں جان تو نہیں ڈال سکتے۔ بات یہ نہیں ہے، قرآن کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ان کو اس لیے ان تصویروں کو بنایا جاتا تھا، لات، عزا، منات اور جو ان کے دوسرے خدا بنائے ہوئے تھے انہوں نے، ان کو وہ پوچھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ اب ذرا ڈالو نا ان میں جان اور ان سے کہو کہ یہ تمہاری مدد کو آئیں، تو وہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی پکار کو نہیں سنیں گے۔ تو حدیث میں جو بات بیان ہوئی لوگوں نے غلط اس کو سمجھ کے اس کو عام تصاویر پر اس کا اطلاق کر دیا، حالانکہ جب قرآن کی روشنی میں ہم سمجھیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہو جائے گا کہ عام تصویروں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی پیر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسند نہیں ہے۔ اصل جو ناپسند ہے چیز وہ تصویریں ہیں جن میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا گیا اور پھر ان کی تصویریں بنائی گئی۔ سر آپ نے بہت ہی ایک ایپٹ ایگزامپل پک کیا ہے ٹو ایکسپلین دس، کیونکہ میں نے اپنے ایکسپیرینس میں اور اپنے سرکل میں ایسے لوگوں کو میں جانتی بھی ہوں جو
کچھ لوگوں کے گھر پہ نماز کے وقت بھی جانا پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کے گھروں میں تصویریں ہیں یا ان کی آنکھوں والی پینٹنگ ہے اور دا اسٹرکٹ رولنگ کی نہیں یہ حرام ہے اور ایسا نہیں ہے, اور جس کی وجہ سے نارمل ایک ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز آ جاتی ہیں ایون ٹو مینٹین سمپل فرینڈشپ اینڈ ریلیشن شپ, تو جس کی وجہ سے ججمنٹس بہت ہو رہے ہیں وچ از کازنگ کہ یہ ایک ایکسٹریم وے آف لیونگ ہے جس کی وجہ سے آئی تھنک بہت انکنوینئنس ہوتی ہے فار پیپل ٹو ٹاک اباؤٹ ریلیجن ان ٹرمس آف کہ اسلام کو پریکٹس کرنا کتنا ڈیفیکلٹ ہے کہ آپ ایک خوبصورت پکچر یا فوٹو نہیں لگا سکتے. اس میں آپ کو بیسک فیصلہ کرنا ہے جی کہ حدیث میں کیا الگ سے انڈیپینڈنٹ آف قرآن اینڈ سنت دین بیان کیا گیا ہے, یا حدیث قرآن اور سنت میں بیان کیے گئے دین کی وضاحت ہے. تو اس سے زمین آسمان کا فرق پڑ جائے. آئی تھنک ڈیٹیلز جو ایک ہیں اس چیز کو لے کے ہم کنہیں اور سیریز میں جا کے ہم بات کریں گے کیونکہ وہ بہت ہی پریکٹیکل ایشوز ہیں. کمنگ بیک ٹو جسٹ ہیو این اوور ویو آف حدیث اینڈ سنت, کتنے ٹائپس کی سنت ہوتی ہیں. جیسے میں ابھی آج ریفلیکٹ کر رہی تھی بیکاز وی ہیڈ دس سیشن اینڈ آئی وانٹڈ ٹو پریپیئر مائی سیلف. ایک میں نے پایا اللہ کی سنت, انبیاء کی سنت اور رسول پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو ان تینوں کی آپ امپورٹنس اینڈ سگنیفیکینس پلیز شیئر کریں گے کہ اللہ کی سنت سے کیا مراد. حالانکہ مجھے بہت فیسنیٹنگ ایک وہ جرنی آج صبح سے چلتی رہی, میں چاہتی ہوں اپنے آڈینسز کو, اور آئی وانٹڈ ٹو ہیئر یو آؤٹ, اللہ کی سنت, انبیاء کی سنت اور رسول کی سنت. دیکھیے یہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے ظاہر ہے یہ ایک اوپینین ہے. ہم نے جس سنت کو ابھی ڈسکس کیا وہی انبیاء کی سنت ہے اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضور کی سنت انبیاء کی سنت سے مختلف نہیں ہے. آپ بھی دوسری انبیاء کی طرح نبی تھے اور اللہ نے اس بات کو قرآن مجید میں ایک سے زیادہ مرتبہ بتایا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہی دین لے کے آئے ہیں جو پچھلے پیغمبر لے کے آئے ہیں. تو آپ کے دین میں اس میں ان پچھلوں کے دین میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ لوگ پیغمبر کی عام ذاتی زندگی کو بھی سنت بنا لیتے ہیں. مثلاً فرض کیجئے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لباس جو آپ نے پہنا ویسا لباس پہنا بھی سنت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹھ کے پانی پینا بھی سنت ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ داڑھی رکھنا بھی سنت ہے. سو وہ انہوں نے سنت کی فہرست میں بہت سی ایسی اور چیزوں کا اضافہ کر لیا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شخصیت سے متعلق نہیں, اور اکثر و بیشتر یہ وہ آپ کی شخصیت کے پہلو ہیں جن کا تعلق اس زمانے سے تھا جس زمانے کو آپ بلانگ کرتے تھے اور اس علاقے سے تھا جس علاقے کے آپ رہنے والے تھے. بھائی بات یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کی زبان عربی تھی تو obviously قرآن عربی میں آیا. اسی طرح سے آپ مکے مدینے کے رہنے والے تھے, آج سے 1400 سال سے زیادہ پہلے آپ تشریف لائے تھے, تو جو اس زمانے کا طریقہ تھا کھانے پینے کا, پہننے اوڑھنے کا, ٹریولنگ کا, اونٹ پر سواری, گھوڑے پر سواری, اور پھر جب جہاد قتال ہوا تو تلوار استعمال ہوئی, نیزے استعمال ہوئے. ظاہر ہے اس زمانے میں دوسرے ویپنز تو نہیں تھے. لوگ انفارچونیٹلی اس کو بھی دین کا حصہ بنا کے اور اس کو سنت قرار دیتے ہیں. تو پہلی بات آپ نے کہی اللہ کی سنت, تو اللہ کی سنت سے مراد ہے اللہ کی وہ پالیسیز, اللہ کے وہ قوانین جو کنسسٹنٹ ہے, جو ہمیشہ وہ امپلیمنٹ کرتا ہے. مثال کے طور پر یہ اللہ کا قانون ہے کہ اگر کوئی شخص ہدایت, دین کی ہدایت چاہے گا, خواہش کرے گا سنسیئرلی, تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا. اور یہ اللہ کی پالیسی ہے, یہ اس کی سنت ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی ہدایت نہیں مانگے گا تو اس کو ہدایت نہیں ملے گی.
اسی طرح سے اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ کی یہ پالیسی ہے کہ اگر اللہ اپنے کسی رسول کو کسی قوم کے پاس بھیجتا ہے اور وہ قوم ان کا جانتے بوجھتے انکار کر دیتی ہے اور انکار پر اصرار کرتی ہے تو پھر ان پر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اللہ کی پنشمنٹ آ جاتی ہے. سو اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی سنتیں ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں. یہ وہ سنت نہیں ہے کہ جس کو ہم سنت کہتے ہیں، اور جس کو ہم سنت کہتے ہیں وہ قرآن میں سنت کے لفظ سے بیان ہی نہیں ہوئی. اس کے لیے تو میں نے آپ کو آیت بتائی سورہ نحل کی، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 123 کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا کہ انتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ ابراہیم کے دین کی پیروی کریں. تو یہ ابراہیم کا دین تھا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. قرآن بتاتا ہے یہ سب پیغمبروں کا طریقہ تھا. Very well. Let's move on, sir. Thank you for this explanation. Sunnat, farz and biddat. یہ بہت ہی اسٹرانگ ووکیبلری ہے، لوگ بہت انٹرچینجبلی اس کو یوز کرتے ہیں. تو سر آپ پلیز اس کو ڈفرینشیٹ کریں اینڈ فرق کریں کہ فرض اور سنت کے کیا پرنسپلز ہیں، اور اس بیچ میں یہ اسٹرانگ ورڈ بدت کہاں سے آ گیا، اور کیا ہے بدت، اور اس کی کیا ریپرکشنز ہیں. ہاں، اور اس کو اتنا اسٹرانگلی کنڈیم کیوں کیا جاتا ہے؟ جی لیکن پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ہوتی ہے نا ٹرمینالوجی، اصطلاحات، اس کے بارے میں کلیئر ہونا چاہیے. اس میں کچھ مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، گھپلے ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ قرآن مجید میں لفظ سنت اس مفہوم میں استعمال ہی نہیں ہوا جس پہ ہم استعمال کریں. قرآن میں لفظ سنت استعمال ہوا ہے اللہ کی پالیسی، اس کے قانون، اس کے لیے. ہمارے ہاں مسلمانوں میں لفظ سنت جس کو ابھی میں نے بیان کیا اس مفہوم میں وہ استعمال ہوا ہے، لیکن اس کو لوگوں نے پھیلا کر ان چیزوں پر بھی اپلائی کر دیا کہ جو سنت ہے ہی نہیں. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض طریقے جو ان کے اپنی ذات سے، اپنے علاقے سے متعلق تھے، بعض چیزیں ہیں کہ جو آپ نے کی اور وہ دین ہی ہے، دین کا اعلیٰ نمونہ ہے، لیکن ان کو بھی سنت نہیں کہنا چاہیے، وہ اسوہ حسنہ ہے. وہ اصل میں سنت اور قرآن پر عمل کرنے کا بہترین نمونہ ہے. ہمارے ہاں خاص طور پر سب کانٹیننٹ میں سنت کا لفظ اپلائی ہونے لگا ان نمازوں کے لیے بھی کہ جو نمازیں ہم فرض نمازوں کے علاوہ پڑھتے ہیں، اور وہ نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی. یعنی ایک تو فرض نمازیں ہیں نا 5، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، لیکن ان کے علاوہ بھی حضور نے نفل نمازیں پڑھی باقاعدگی سے، اور یہ آپ نے واضح کیا کہ یہ نفل نمازیں ہیں. لیکن چونکہ حضور نے ان کو پڑھا اور باقاعدگی سے پڑھا تو ان کو ہمارے ہاں لوگ سنتیں کہنے لگے کہ جی ہم نے ابھی فرض پڑھ لیے ہیں مگر اب ہم سنتیں پڑھ رہے ہیں. اور ان میں پھر 2 چیزیں الگ الگ 2 کیٹیگریز بنا دی، ایک سنت موقدہ ہے اور ایک سنت غیر موقدہ ہے. میں لوگوں کو یعنی وہ سنت، وہ نفل نمازیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پڑھا. یعنی جب آپ سفر میں نہ ہوتے بلکہ شہر میں ہوتے، حضر میں ہوتے، تو آپ ان کو ہمیشہ پڑھتے، اگرچہ کہ وہ نفل ہیں. آپ نے خود واضح فرمایا اگر کبھی مس ہو جائے تو کسی اور وقت پڑھ لیتے. تو ایسے نوافل کو، آئی ریپیٹ، ایسے نوافل کو لوگوں نے سنت موقدہ کہنا شروع کر دیا. اس کے علاوہ کچھ اور نوافل بھی حضور نے یا پڑھے یا لوگوں کو پڑھنے کے لیے کہا، ان کو آپ نے باقاعدگی سے نہیں پڑھا، خود اس کا اہتمام نہیں کیا، ان کو لوگوں نے سنت غیر موقدہ کہنا شروع کر دیا. تو یہ ہماری سب کانٹیننٹ کی نمازوں میں یہ 2 نمازیں بھی شامل ہو گئی اور بڑی لمبی نمازیں بن گئی. مثلا آپ عشاء کی نماز دیکھیں تو اس میں 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وتر، 2 نفل. اچھا، اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ نے
فرض بتا دیا, سنت موقتہ بتا دی, سنت غیر موقتہ بتا دی, یہ نفل کیا ہے؟ تو دیکھیے نفل کیا ہے, یہ بڑی عجیب بات ہے. اس کا سادہ جواب یہ, نفل کچھ بھی نہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ یہ نفل پڑھے, نہ پڑھنے کو کہے, نہ اس کا کوئی سراغ ملتا ہے آپ کی زندگی میں. تو یہ تو کیا آپ بدعت کہیں تھی؟ گی, ابھی بتاتا ہوں, آپ کہیں گے یہ آئے کہاں سے, میں بتاؤں کیا ہوا. ہمارے یہاں سب کانٹیننٹ کی بات کر, لوگوں نے یہ سوچا, مجھے لگتا ہے اٹ سیمز ایز اف ایسا ہوا کہ کچھ اسکالرز نے سوچا کہ بھائی حضور نے جو فرض پڑھے وہ ہم نے بھی پڑھ لی, حضور نے جو سنت موقدہ پڑھی, جو اس کو سنت موقدہ وہ کہتے ہیں, وہ ہم نے پڑھ لی. آپ نے جو سنت غیر موقدہ پڑھی یا پڑھنے کو کہی, وہ بھی ہم نے پڑھ لی. آپ نے جو تہجد کی نماز پڑھی, آپ کو معلوم ہے نا کہ حضور جی تہجد کی نماز پڑھتے تھے باقاعدگی سے, وہ آپ پر فرض تھی, فرض تھی. اس کی 11 رکعتیں ہوتی تھی. تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو کہ جو صبح کے وقت فجر سے پہلے نہیں اٹھ سکتے تھے, ان کو اجازت دے دی کہ وہ عشاء کے بعد پڑھ لیں, اور وہ 3 پڑھتے تھے, اس کو وتر کہتے ہیں, 3 نمازیں جو آڈ نمبر کی, وہ انہوں نے پڑھ لی. تو اب لوگوں نے یہ سوچا کہ بھائی یہ ابھی بھی بات مکمل نہیں ہوئی, اس لیے کہ وتر بھی ہم پڑھ لیتے ہیں, بھائی وتر تو 3 ہوتے ہیں. تو حضور نے تو پڑھی تہجد 11, تو 11 - 3 8, تو پھر انہوں نے 8 کو 2 نوافل میں تقسیم کیا, 2 ادھر ڈالے, 2 ادھر ڈالے, 2 ادھر ڈالے, 2 ادھر ڈالے, تو یہ آپ کے نفل بن گئے. سو آپ کے سوال کا میں بھی جواب مکمل نہیں دے سکا, ابھی 2/3 جواب دیا ہے. ایک ہے اللہ کی سنت, وہ تو اللہ کا قانون, اس کی پالیسی ہے. ایک یہ سنتیں جس کو آپ نے بھی کہا, یہ تو اصل میں وہ ہے کہ جو ہمارے ہاں غلط اصطلاح کا استعمال ہو گیا, یہ اصل میں نوافل ہے جن کو حضور نے باقاعدگی سے پڑھا. بدعت کیا ہے؟ دیکھیں ہم یہ بات پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ دین صرف اللہ کے پیغمبر سے ملتا ہے, وہی دین بتانے آئے ہیں. اللہ کے پیغمبروں کے علاوہ ہم کسی سے دین نہیں لیں گے, قرآن بھی نہیں لیں گے. کوئی آدمی کتنا ہی کہے کہ قرآن کی 114 سورتوں میں پلیز ایک اور اضافہ کر دیں, وہ دیکھیں نا کتنی اچھی دعائے استخارہ ہے, اس کو آپ 115ویں سورہ بنا لیں, کوئی نہیں مانے گا, اس لیے کہ پیغمبر نے نہیں دی. وہ جتنی صورتیں دی, جتنی آیات دی, اتنی ہم نے مانی, اس کے علاوہ ہم نہ ایک لفظ کا شوشے کا اضافہ کرنے دیں گے, نہ کمی کرنے دیں گے. یہی حال سنت کا بھی, وہ بھی قرآن ہی کی طرح دین ہے, باقاعدہ پورا دین ہے, اس میں آپ کسی کو اضافہ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. چنانچہ آپ نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی سالگرہ کر رہی ہوں, تو آپ آئیے میرے گھر. تو میں کہوں گا ماشاءاللہ, وائی ناٹ, سالگرہ تو ایک دنیاوی چیز ہے, لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں. تو ہم چلے گئے. آپ نے کہا نہیں, آپ میری والدہ کی برسی ہے اور آپ آئیں اور قرآن خوانی کریں. قرآن پڑھنا کسی کی وفات پر ان کو ثواب پہنچانے کے لیے یہ دین ہے. سمجھے آپ, یہ اپنی نوعیت کیٹیگری کے لحاظ سے سالگرہ نہیں ہے. اگر ہوتا نا کہ آپ کہتے کہ جی والدہ کا انتقال ہوا تھا آج کے دن, اور میں آپ کو ان کے بارے میں باتیں بتاؤں گی, نو پرابلم, ضرور بتائیے. لیکن آپ کہہ رہی ہیں نہیں, ہم قرآن پڑھیں گے اور ہم ان کے لیے قرآن بخشیں گے, بھیجیں گے. تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب یہ دینی ایکٹیویٹی آپ لائیں کہاں سے؟ پیغمبر نے دی ہے. آپ نہیں, پیغمبر نے تو نہیں دی, لیکن کیا حرج کیا ہے؟ نہیں, حرج بہت ہے, حرج بہت ہے, اس لیے کہ یہ اب آپ دین میں اضافہ کر رہے ہیں. تو آپ دین میں اضافہ نہیں کر سکتے, نہ قرآن میں کر سکتے ہیں, نہ سنت میں کر سکتے ہیں. جب مسلمانوں میں آپ دین کی کسی ایک آئٹم کا اضافہ کریں, کسی ایک ایکٹیویٹی کا اضافہ کریں گے, تو اصل میں آپ وہ کام کریں گے کہ جو صرف پیغمبر کر سکتے ہیں, اور پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, کوئی اور پیغمبر نہیں آئیں گے, آپ کو کرنے کا حق نہیں ہے, اور اس کو کنڈیم کیا گیا. تو یہاں پہ ایک میرے دماغ میں سوال آتا ہے کہ تراویح کی نمازیں
اس طریقے سے نہیں پڑھی جاتی جیسے ابھی پڑھی جاتی ہیں, اور رسول اللہ کے سامنے بھی ڈفرینٹ ٹائم میں کوئی کتنی بھی نفل پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے, ساتھ میں ایک جماعت کی طرح نہیں پڑھی جاتی تھی. میں نے کچھ ڈسکشن سنے جس میں یہ آیا کہ بہت لوگ ڈفرینٹ طریقوں سے ڈفرینٹ نفلس پڑھتے تھے عمر بن خطاب کے ٹائم پر, تو انہوں نے یہ اسٹینڈنگ رول اور انسٹرکشن دے دیا, وائی ڈونٹ یو آل آف یو ٹوگیدر پرے تراوی کی نمازیں. تو وہ ایک ابھی تک ایک اسٹینڈرڈ رولنگ, سب لوگ تراوی کے لیے ایسے پیش آتے ہیں, یا جو ایک کوڈ آف کانڈکٹ ان جنرل, اور کئی لوگوں کو یہ لگنے بھی لگتا ہے کہ نہیں تراوی ایک بہت ضروری عمل ہے, تو وہ ایک طریقے کی بدعت نہیں ہو گئی, بیکاز it seems to come across as one of the required things in Ramadan. یہ اصل میں پتہ کہ یہ ہے کہ جو لوگ بدعت کرنے کو اچھا سمجھتے ہیں وہ پھر اب بدعت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایگزامپلس دے رہے ہیں. تو آپ کے اس ایگزامپل کو لے لیتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر پڑھ رہے تھے وہ نفل. ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں تہجد کی نماز 3 مرتبہ حجرے سے باہر آ کے مسجد میں پڑھی. لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی. چوتھی رات آپ باہر نہیں نکلے, لوگ بہت آ گئے. بس اتنی ہی بات رپورٹ کی جاتی ہے. آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے, حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی اور نمایاں جتنے بھی صحابہ تھے وہ اپنے اپنے تہجد پڑھتے تھے جیسے حضور پڑھتے تھے. لیکن سارے صحابی ایک لیول کے تو نہیں تھے, عام لوگ بھی تھے. انہوں نے حضور سے, جیسے کہ وتر کی نماز کے بارے میں ہم جانتے ہیں, یہ بھی اجازت مانگی کہ ہم یہ نوافل ذرا پہلے پڑھ لیا کریں عشاء کے بعد. تو انہوں نے عشاء کے بعد پڑھنے شروع کر دی. یہ حضور کی اجازت سے تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی رواج پڑ گیا اور پیغمبر کے مرضی کے بغیر نہیں, ان کی مرضی کے ساتھ. چنانچہ حضرت عمر نے اپنے دور میں, یعنی حضور کا دور گزر گیا, حضرت ابوبکر کا دور گزر گیا, حضرت عمر کے بھی دور کے چند سال شاید گزرے ہوں گے یا 1-2 سال گزرے ہوں گے. تو رمضان میں ایک دن عشاء کے بعد وہ اپنے گھر سے کہیں باہر نکلے تو ان کو مسجد میں عجیب سی آوازیں آئیں. داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ 3 لوگ وہاں جماعت کی پڑھ رہے ہیں, 5 لوگ ایک اور جگہ پڑھ رہے ہیں, اور عجیب سی وہ ایک کنفیوژن سی نظر آ رہی ہے. تو انہوں نے ان کو کہا کہ دیکھو یہ تم کیا کر رہے ہو, تم ایک ساتھ مل کے ایک امام کے پیچھے کیوں نہیں پڑھ لیتے. تو انہوں نے ایک امام کو اپوائنٹ کیا, باقی سب کو ان کے پیچھے وہ نماز پڑھائی اور خود نہیں پڑھی. اور پھر ایک مرتبہ جب وہ آئے اور انہوں نے دیکھا کہ اب انہی کی ہدایت کے مطابق یہ نماز پڑھی جا رہی ہے, آپ بہت خوش ہوئے کہ دیکھو یہ بہت اچھا عمل ہے جو تم کر رہے ہو. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اجازت تو تم کو حضور سے مل گئی تھی, لیکن حضور سے اجازت لے کے جو تم نے طریقہ اختیار کیا وہ بڑا عجیب و غریب تھا. اب یہ طریقہ بہت اچھا ہے. تو یہ بدعت نہیں ہے, یہ پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی سب کچھ ہو رہا ہے. لوگوں نے بعد میں اس کو بہت سیریسلی لینا شروع کر دیا. جیسے اب ہمارے ہاں تراویح کی نماز معلوم ہوتا ہے کہ دین کا ایک باقاعدہ حصہ ہے, اور بعض لوگ تو اتنا اس میں ایگزیجریٹ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے بغیر روزہ نہیں ہو سکتا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ویسے تو میں فرقے واریت کے خلاف ہوں, لیکن بعض اوقات مجھے شیعہ حضرات بہت پسند آتے ہیں. ان کے ہاں یہ ہے ہی نہیں, اس لیے کہ وہ حضرت عمر کی اس روایت کو انہوں نے قبول ہی نہیں کیا. تو ان کے ہاں اس طرح کی کوئی چیز نہیں. تو ظاہر مسلمان تو وہ بھی ہیں, تو اگر کوئی چیز سنت ہے تو پوری مسلمان امت میں ہوگی, اور اگر پوری اس مسلمان امت میں نہیں ہے تو پھر وہ ایک اچھی ریکمینڈڈ چیز ہے جس کو لوگ پڑھ رہے ہیں, حضور کی اجازت سے پڑھ رہے ہیں. حضور کی اجازت نہ ہوتی تو میں اس کو بغیر کسی تردد کے, ہچکچاہٹ کے, میں اس کو بدعت کہتا. ٹھیک سر, کیونکہ اب ہم پہنچ رہے ہیں اپنے وقت کو اس ایپیسوڈ کو ختم کرنے کے لیے, ایک آخری سوال میں پوچھنا چاہوں گی جو تھوڑا سا ہم نے اس کے بارے میں تھوڑی سی سرسری سی بات کری تھی لاسٹ ایپیسوڈ میں. یہاں میں بات کروں گی ایک ایسے ایکشن کی اور ایک ایسے کانڈکٹ کی جو ہر مذہب میں زیادہ تر پیغمبر اور یا اوتاروں
نے ایک جو ایکٹ ہے جو ڈیمانسٹریٹ کیا, چاہے وہ عیسیٰ مسیح تھے جہاں وہ ریگستان میں جا کے 40 دن انہوں نے میڈیٹیشن کیا, چاہے وہ کرشن جی ہوں, وہ ایک نیچر میں جا کے ایک ایک کنیکٹ نیچر سے کرنا, اور رسول اللہ کے بارے میں ہے ابراہیم جو ہیں وہ پہاڑ پہ گئے اور وہاں پہ کتنے دن تک انہوں نے میڈیٹیشن کیا, کچھ وقفہ تھا جو وہاں انہوں نے ٹائم بتایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بہت فیمس ہے کہ غار ہرا میں جا کے وہ میڈیٹیٹ کرتے تھے. ایک یہ جو کامن فیکٹر آ رہا ہے بہت سارے رسولوں کو لے کے کہ میڈیٹیشن از اے فارم آف ڈیووشنل ریلیشن شپ بٹوین اللہ اینڈ ہیومن بینگس, بھگوان اور انسان کے بیچ کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے میڈیٹیشن. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ میڈیٹیشن بھی انبیاء کی سنت ہے. دیکھیں میڈیٹیشن کیا ہے, آپ ریفلیکٹ کرتے ہیں, آپ فوکس کرتے ہیں, آپ کنسنٹریٹ کرتے ہیں, جی, آپ اپنے ذہن میں اللہ سے باتیں کرتے ہیں, آپ اپنے آپ کو اس سے کنیکٹ کرتے ہیں. جی, اللہ تعالیٰ نے یہ سب حاصل کرنے کے لیے ہمیں نماز دی ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ہمیں رمضان میں اعتکاف دیا ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے اس نے ہمیں عمرہ اور حج دیا ہے. انفارچونیٹلی ہوا یہ ہے کہ مسلمانوں نے ان تمام چیزوں کو ایک ظاہری فارم تو دے دیا, لیکن اس کے پیچھے جو میڈیٹیشن کی اسپرٹ ہے وہ ختم ہو گئی. آپ دیکھیے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ایکسلنس کے بارے میں کیا فرمایا. آپ نے فرمایا کہ تم احسان, جس کو کہتے ہیں نا احسان یہ ہے, یہ ایک اصطلاح ہے دینی. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو ایسے کہ گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. اس لیے اگرچہ کہ تم اس کو دیکھ نہیں سکتے مگر وہ تو تم کو دیکھتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں قیام کے لیے تو یہ وہی میڈیٹیشن ہے. اس میں آپ کو باقاعدہ فارم دے دیا گیا ہے, اس میں آپ کو باقاعدہ وہ الفاظ دے دیے گئے ہیں جن سے آپ فوکس کرتے ہوئے, کہیے میڈیٹیٹ کرتے ہوئے, سوچ بھی آپ کی ٹھیک ہو. آپ دیکھیں رکوع کتنا اچھا فارم ہے, پھر آپ کھڑے ہوتے ہیں اور سب سے افیکٹو تو سجدہ ہے. سو وہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کے لیے یہ عبادات دے دی گئی ہیں. تاہم میں یہ نہیں کہتا کہ اگر فرض کریں کہ کوئی شخص نماز کے علاوہ بیٹھ کے فوکس کرنا چاہتا ہے تو وہ نہیں کر سکتا. نہیں, بے شک کرے, لیکن یہ جان لے کہ خدا تعالیٰ نے جو اس کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے طریقہ بتایا ہے وہ نماز ہے, وہ روزہ ہے, روزے میں اعتکاف ہے, جو آپ دیکھیں تو بالکل اپنے آپ کو سیکلوڈ کر لینا ہے. آخری 10 راتیں آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں, 20 بنا سکتے ہیں, آپ پورا رمضان آپ اسی طرح سے فوکس کر سکتے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اسی طرح سے جب آپ حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو دنیا سے کٹ جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں اس کا جو لباس ہے احرام, وہ خاص اس مقصد کے لیے ہے کہ آپ سمجھیں کہ مونکس بن جائیں, آپ خدا تعالیٰ کے راستے کے مسافر بن جائیں اور وہی مقصد حاصل کریں کہ جس کی آپ نے ابھی مثالیں دی کہ بہت سے لوگ کہ جو اللہ کو پانا چاہتے ہیں وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. Thank you very much, sir. It was very helpful to understand sunnat, hadith, فرض اور بدت کے بارے میں. آئی تھنک کانسیپٹ بھی اگر ہم تھوڑے ٹچ کر پائے ہوں, اینڈ آئی ہوپ دس واز بینیفیشیل فار دوز ہو آر اٹریکٹڈ ٹو اوور ایپیسوڈ. جزاک اللہ خیر, شکریہ بہت بہت. ہماری آڈینسز سے یہ ریکویسٹ ہے, پلیز شیئر دس انفارمیشن ہو یو تھنک از گوئنگ ٹو گیٹ بینیفٹ فرام, کیونکہ ہماری پوری نیت یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ پائیں جن کے پاس یہ سوال ہیں اور شاید جواب انہیں یہاں سے ملے. شکریہ بہت بہت. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.